اسلام میں بھی باقی عقائد بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، فضائل بھی ہیں، دلائل بھی ہیں، لیکن عقیدہ توحید اللہ کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کے لیے وہ بنیادی عقائد رئیس الاعتقادات ہیں جن میں کوئی رکھنا پڑے تو اسلام کی تمام عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کا حق ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا حق ہے کہ انہیں نبی نہیں صرف بلکہ خاتم النبیین مانا جائے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل پکی ٹھکی بات ہے، مور لگی بات ہے۔ اس میں اسلام کے اندر 14 صدیوں میں مسلمانوں کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عقیدہ توحید پر بھی اختلاف آپ کو نظر آئے گا ان کی طرف سے جو اسلام کے مخالف ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر بھی اختلاف نظر آئے گا ان کی وجہ سے جو اسلام کے مخالف ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، عقیدہ توحید کا تعلق خدا سے، عقیدہ ختم نبوت کا تعلق ہمارے مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا اور مصطفیٰ یہ وہ دو واسطے، دو راستے، دو معاملے ہیں ہمارے معاملے میں کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے ہٹ جائے تو بندے کی اسلامی زندگی قائم نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کے لیے، اللہ رب العزت نے کامران طبقے کے لیے، اللہ رب العزت نے پسندیدہ طبقے کے لیے ایک طرف خدا رکھی ہے، خدا کا صفت رکھی ہے، اور ایک طرف مصطفیٰ کی صفت رکھی ہے۔ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فیصلہ فرما دیا سورۃ فتح میں کہ جن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے آقا نامدار میں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو بیعت کی ہے نا، وہ صرف حضور کے ہاتھ پہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ پر ہے۔ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دی ہے وہ صرف آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ چلا کامران طبقہ وہ ہے جن کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ اسلام کی بنیاد کی عمارت کی ابتدا و انتہا اس پر ہے، اسٹارٹ اور اینڈ اس پر ہے، شروع اور اخیر اس پر ہے، ابتدا اور انتہا اسی پر ہے کہ یا اللہ کی بات کرے گا یا رسول اللہ کی بات کرے گا۔ تو عقیدہ توحید اللہ کے معاملے میں، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ کے معاملے میں، دس از اے سینسیٹیو میٹرز، یہ ایک حساس معاملے۔ اب اس پر اختلاف، اس پر سوالات، اس پر اشکالات کی ایک لسٹ ہے۔ آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم میں اکثر آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں نوجوانوں کی ذہنیت کو انٹرنیٹ نے بہت خراب کیا۔ اس کی بنیادی دلیل، ایک بندہ یوں موبائل استعمال کر رہا ہے، انٹرنیٹ پر کفار خصوصاً قادیانی منہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے سوالات پھینکیں گے جو بظاہر آپ سمجھیں گے 100% ٹھیک ہے، اور بندے کو پتہ نہیں ہوگا وہ کسی کافر کے ہاتھوں کھیل رہا ہوگا۔ کہ میں ایسے بندے اپنے سٹی ڈی اے خان سے پیش کر سکتا ہوں جس ضلع میں بات کر رہا ہوں، کہ جن کو قادیانیوں نے لڑکیوں کی اور دولت کی اور ویزے کی اور جاب کی آفر کی ہے اور ان کو قادیانی بنانے کی بات کی ہے۔ جب میں نے بات ختم کی تو مجھے 2 علماء نے کہا کہ مولانا وہ وقت چلے گئے ہیں، یہ پرانے دور کی بات ہے، آپ ایسے قادیانیوں کے مسئلے پریشان ہیں۔ میں نے کہا مولانا میرے ساتھ تو ہوا ہے نا، میں جانتا ہوں، یہی باتیں کرتے ہوئے جوتی پہننے کا وقت ہے نا مسجد سے نکلنے کا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا۔ جوتی پہننے کا وقت ہے، ایک نوجوان دوڑتے ہوئے آیا، مولانا السلام علیکم، ہاتھ ملا لے۔ میں نے ہاتھ ملایا، آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں۔ نہیں علیحدگی میں۔ میں نے کہا چھوڑیں علیحدگی میں، ویسے بتائیں۔ نہیں مول صاحب علیحدگی میں۔ میں علیحدہ ہوا۔ انہوں نے کہا حضرت میں وہ بندہ ہوں جس کا نام فلاں ہے، میں چناب کالج میں ہوں، ملتان پڑھ رہا ہوں، اور مجھے قادیانیوں نے یہی تینوں آفر قادیانی بننے کے لیے کی ہے۔ میں نے کہا پتر ایک وکھری گل نہیں، یہ علیحدہ کی بات نہیں ہے، ذرا انہی کو سنا جو مجھے ترغیب دے رہے تھے۔ میں نے انہی 2 علماء کا ذرا سنے اس کی بات۔ وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں ہوں۔ انہوں نے رشتہ داری بھی نکال لی، کوئی آپس میں تعلق بنتا تھا، اس کو کمرے میں بٹھایا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو یہ ایسی ایسی ترتیبیں ہیں ان کی، یہ سوالات کریں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بنیادی طور پر سمجھاؤں گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس پہ وارد ہونے والے اشکالات کے جوابات کیا ہیں۔ بنیادی ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔
ختم نبوت کے دو معنی ذہن میں رکھیں، دو مطلب ذہن میں رکھیں، دو مفہوم ذہن میں رکھیں، دو قسم کی ایکسپلینیشن ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کے اوپر بات کھلتی نظر آئے گی۔ ختم کا ایک معنی ہے اینڈ ہو جانا، اور ختم کا ایک معنی ہے اعلیٰ درجہ مل جانا۔ توجہ رکھنا، ختم کا ایک معنی ہے ختم ہو جانا، ختم کا ایک درجے کا معنی ہے اعلیٰ درجہ مل جانا۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہاں ایک قاری صاحب تلاوت فرمائے اور ان کی قرات بہت اچھی ہو تو کیا کہا جائے گا؟ واہ وے، ان پر تو قرات ختم ہے۔ کوئی حسین نظر آئے، اس کے حسن کی چاشنی کو دیکھ کر اگلا کہے گا حسن اس پر ختم ہے۔ کوئی عالم نظر آئے، اس کی علمیت کو دیکھ کے بندہ متاثر ہو، اس سے امپریس ہو جائے تو کہے گا یار علمیت اس پر ختم ہے۔ ایک ختم کا معنی یہ ہے، اور ایک ختم کا کیا معنی ہے؟ میرے گھر کی باؤنڈری وال یہاں سے شروع ہو کے یہاں پر ختم ہے، میری دکان کی دیوار یہاں سے لے کر یہاں پر ختم ہے۔ جو پہلا معنی ہے کہ اس پر قرات ختم ہے، اس پر حسن ختم ہے، اس پر علم ختم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور قاری بن نہیں سکے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور عالم بن نہیں سکے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حسین ہو نہیں سکے گا، اس کا معنی اور ہو سکیں گے۔ اور جو یہ معنی ہے کہ میری جگہ ادھر سے ادھر تک ختم ہے، اس کا معنی اگلی زمین میری نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اس میز کی پہلی سائیڈ ہے اور یہ اینڈ ہے، اس کا معنی آگے میز نہیں ہے اور ادھر میز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے یہی دو معنی شریعت میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے حضور پہ نبوت ختم ہے، اس کا مطلب ہے جتنے رتبے، مرتبے، درجے، معجزے، مقام باقی انبیاء کو ملنے تھے وہ تھوڑے تھوڑے سب کو ملے، حضور کو اکٹھے ملے۔ اسے کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی نبوت کے درجے، معجزے، مرتبے، رتبے جتنے باقی انبیاء کو ملنے تھے حضور کو سب سے اکٹھے مل گئے۔ اور ایک معنی ہے حضور علیہ السلام کا زمانہ حضور پہ ختم ہو گیا، نبوت حضور پہ ختم، یعنی نیا نبی نہیں آئے گا۔ علامہ واجد علی الہ آبادی داہولی آف قرآن میں لکھتے ہیں سیل آف دا ایوری نیو پروفیٹ آفٹر ہیم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے تو ظاہری بات ہے مسلمان نے سینہ اٹھا کے کہنا میں خاتم النبیین ہے، وہ کہے گا آؤ بھائی میں آپ کو ختم نبوت دکھاتا ہوں اور اس کے بعد انبیاء کی لین دکھاتا ہوں۔ بندہ حیران ہوگا کہ میں تو ختم نبوت کے ایک معنی جانتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے بعد زمانہ ختم ہے، تو ختم نبوت کے بعد انبیاء آنا دکھائے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ سنیں، سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، حضرت واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، حضرت ارباز ابن ساریہ کے واسطے سے، مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ۔ اے لوگو، رب نے مجھے ختم نبوت کا تاج کب سے دیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، آپ خود ہی واضح فرما دیں کب سے ملا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ، ابھی حضرت آدم کی مٹی مٹی میں تھی، پانی پانی میں تھا، اللہ نے اس وقت مجھے خاتم النبیین بنا دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے ایمان کا حصہ اور جزء لا ينفک ہے۔ اب قادیانی پیش کر کے کیا کہے گا؟ حضور کب خاتم النبیین بنے ہیں؟ عام بندہ سمجھتا ہے کہ جب حضور آئے ہیں اب خاتم النبیین ہے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ معنی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس معنی میں حضور نے فرمایا وہ خاتم النبیین کہ میں اس وقت خاتم النبیین تھا بھی کائنات کی افرینش اور ابتدا ہو رہی تھی، تو وہ کہیں گے کائنات کی ابتدا سے حضور خاتم النبیین ہے، تو ہمارے سادے مسلمان نے کہنا جی ہاں، فوراً قادیانی سانپ نے ڈنگ مارنا ہے، بھئی حضور اس وقت خاتم النبیین تھے، اس کے بعد حضرت آدم آئے، حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا، بولیے اس کے بعد آئے یا نہ آئے؟ بولتے نہیں ہیں، آئے، حضرت نوح آئے، حضرت شیش آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ، پوری لائن ہے انبیاء کی۔ نبوت کے بعد تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، تمہیں مولویوں نے دماغ خراب کر کے نئی راہ دی ہے کہ اب حضور کے بعد نیا نبی آئے گا تو ختم نبوت کا عقیدہ ہل جائے گا۔ اوہ کوئی نہیں ہلتا، کوئی نہیں ہلتا، ہلتا تو اتنے انبیاء کے آنے سے نہیں ہلتا، ایک مرزا صاحب کے آنے سے ہل جاتے۔ یہ قادیانیوں نے چال دینی ہے، یہ سوال کرنا ہے، اور یہ ایسا وار ہے جو عام مسلمان جواب نہ دے پائے پریشان ضرور ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔
کیوں؟ خبر متواتر کے انکار میں بندہ شروع میں پریشان ہوتا ہے. ابھی ہم سارے علماء مل کر آپ کو کہیں نا مکہ شریف کوئی شہر نہیں ہے، ایسے لوگوں نے کہہ رکھا ہے، ایسے کہہ رکھا ہے نہیں، ایسے ہی آپ جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ میری بات مانیں گے نہیں لیکن پریشان ہو جائیں گے. گل وچ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا کوئی بات ہے صحیح، یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں نا سارے مل کے مکہ کوئی شہر نہیں، کوئی مسئلہ ہے، پریشان ہو جائے گا. تو یہ قادیانیوں نے چکر ڈالنا ہے. سب سے پہلا کام مادہ تشکیک ہے، کسی کو شک پر مجبور کر دو. حضرت مولانا لال حسین اختر اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ختم نبوت کے مناظر تھے. امیر عظیمت مولانا نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ نے ان سے پڑھا ہے، یہ ان کے استاذ ہیں. ایک بات لکھتے ہیں اپنے لیے کہ میری ایک مسلمان سے گفتگو ہوتی تھی عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پہ، وہ پوچھتا میں بتاتا، وہ سوال کرتا میں سمجھاتا. ایک دن اس مسلمان نے میرے سامنے آ کر ایک بات کی کہ حضرت جو آپ سے پوچھتا ہوں ادھر قادیانی استاذ کو بتاتا ہوں، اور جو اس سے پوچھتا ہوں ادھر آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کا سوال توڑتے ہیں وہ آپ کی دلیل توڑتا ہے. تو میرے استاذ نے آج ایک بات کی ہے اور انصاف کی ہے. تو یہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ بندہ کالج کا ہے، سادہ ہے، نیو جنریشن ہے، یہ قادیانیت کے داؤ پہ جانتا نہیں ہے، اسے کیسے پتا کہ اس نے انصاف کی بات کی ہے؟ قادیانی جو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، رسول اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، شریعت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ کیسے کرے گا؟ کوئی بات ہے. انہیں کہا تو بتائے گا کہ وہ کون سی انصاف کی بات کی؟ اس نے کہا میں نے دسنی کوئی نہیں. یہ مزید پریشان ہوئے کہ کہیں وہ اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال کے خنجر نہ چلا دے. انہیں کہا بھائی پھر بھی، اور نے کہا حضرت بتاؤں؟ دساں پھر اجی دس تو. وہاں کہ وہ بات یہ ہے مجھے میرے استاد نے کہا ہے چھوڑ اپنے استاد لال حسین کی بات اور چھوڑ اپنے استاد گل حسن یا پتہ نہیں اس طرح نام تھا اس کی بات، تو آج رات استخارہ کر لے، رات کو سو اور استخارہ کر کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو اللہ مجھے اس کی نبوت سے فیض عطا فرما دے، اور اگر غلط ہیں تو اللہ چھوڑ دے. استخارہ کرے گا؟ استخارے میں تو سچ جواب ہے. اس نے کہا جی بالکل، استخارہ تو واقعی حدیث پاک میں ہے، ملا ندم من استخار، کہ وہ بندہ کبھی ندامت اختیار نہیں کر سکتا جو استخارے سے کام کرے. یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کما یعلمنا التشہد. ابن مسعود فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمیں جیسے التحیات للہ والصلوات سکھاتے تھے ایسے ہمیں استخارے کی تعلیم فرماتے تھے. تو انہوں نے کہا جی حضرت میرے استاد نے بات ٹھیک کی، آج میں استخارہ کر رہا ہوں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اس نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا آج سب سے بڑا وار قادیانی نے تیرے اوپر کیا ہے. انہوں نے کہا سب سے بڑا وار؟ انہوں نے انصاف دی گل کیتی ہے. جی نہیں، اپنے ظاہر بجھے تیروں میں سب سے بڑا تیر تجھ پر مارا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تیرے اندر شک پیدا کر دیا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، آج اس نے تیرے اوپر وار کیا ہے اور تجھے اس حدیث پاک سے ایمان متزلزل کر دیا، تو شک پہ آ. اس نے کہا حضرت جو بات دیکھے نہیں تو اس پہ استخارہ ٹھیک نہیں ہے. ان نے فوراً کہا، ان نے کہا کس کے بیٹے ہو؟ میں مثال دے رہا ہوں. اس نے کہا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں. ان نے کہا آج استخارہ کرنا کہ آپ اللہ بخش کے بیٹے ہو یا اللہ بخش کے پڑوسی کے بیٹے ہو. اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری امی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں بیٹا استخارہ کرنا. حضور علیہ السلام نے استخارہ فرمایا، جو استخارہ کرے گا کبھی ندامت اختیار نہیں کرے گا. ابھی سنا رہے تھے مجھے حدیث، حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہمیں اتحیات کی طرح اللہ کے رسول استخارہ سناتے تھے، پڑھاتے تھے. آج رات استخارہ کرنا میں اللہ باغ دا پتر ہاں یا کسے اور داں. استخارہ کرنا صبح اپنے باپ کا گلا پکڑنا یا گلے لگ جانا، دو میں سے ایک بات ہوگی، یا گلے پڑ جائے گا یا گلے لگ جانا، فیصلہ کر لینا. انہوں نے کہا حضرت مجھے اپنے باپ اور ماں پہ یقین ہے، میں کوئی استخارہ نہیں کرتا، وہ سچے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا اسی طرح اس ظالم کو جواب دے، جاؤ لانتی تو مجھ سے عقیدہ نبوت اور ختم نبوت میں استخارہ کراتا ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے. کیوں؟ لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. احدکم حتی اکون احب الی، یہاں تک کہ مجھ سے سب سے بڑھ کے پیار کرے، من والدہ، اپنے ابو سے اور امی سے بڑھ کے، وہ ولدہ، اولاد سے بڑھ کے، وہ ناس اجمعین، کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے. حضرت انس کی روایت صحیح بخاری موجود. انہوں نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گیا. تو یہ مادہ تشکیک بہت بڑی مصیبت ہے. اب قادیانی نے شک پیدا کیا. اب اسی حدیث پہ آ جائے، انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، کہ میں تو حضور نے فرمایا تب خاتم نبوت کے تاج سے تاج ور ہو چکا تھا،
ख़त्म नबुव्वत के तमगों से सरफराज हो चुका था, अभी तो हजरत आदम पैदा ही नहीं हुए थे। तो कहेगा इतने अंबिया बाद में आए, ख़त्म नबुव्वत में फ़र्क नहीं आया, चल अब मिर्ज़े नु मन ले। आप उस कादियानी से कहना कि जनाब लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन ज़रूर हदीस में मौजूद है, ख़त्म नबुव्वत का लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं। ये किस माना में बोला गया है, सियाको सबाक देखेंगे, जिसे कहते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्ट, ताल्लुक लफ्ज़ का देखेंगे कहाँ बोला गया है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक नौकर को मालिक निकाल दे तो हम क्या कहेंगे, तेरे मालिक ने तुझे टिश्यू पेपर बना दिया है, जब चाह इस्तेमाल किया, जब कहा फेंक दिया, है बंदा, इसको टिश्यू पेपर क्यों कहा है? तो अब पता चला यहाँ ये टिश्यू पेपर इस माना में है कि वो सिर्फ इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ और है, मतलब और है। एक लफ्ज़ का इस्तेमाल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अभी इनने ऐलान किया कि हमारे शेर स्टेज पर आए हुए हैं। कहा है ना एक शेर। अभी एक और करें, मैं चिड़ियाघर गया हूँ और वहाँ मैंने देखा एक शेर ने एक बंदे पे हमला कर लिया। अब उधर शेर का माना क्या है? जब ये लफ्ज़ स्टेज पे बोला गया, शेर से मुराद इंसान। जब ये लफ्ज़ चिड़ियाघर में बोला गया तो वहाँ शेर से मुराद दरिंदा। शेर कहाँ बोला गया? एक बंदा लिखे शेर, अब कौन सा शेर, इंसानों वाला, जानवरों वाला, स्टेज वाला या चिड़ियाघर वाला? आगे पीछे देखेंगे, सियाको सबाक देखेंगे, रेफरेंस टू द कंटेक्ट देखेंगे, किस पैराए में बात हुई है। स्पीकर का मुंह उधर करो, जब यहां कहूंगा तो ये स्पीकर, कौमी असम्बली में कहेंगे तो वो मैंने जो सबको कंट्रोल कर रहा है, ऐसे स्पीकर द मुंह तोड़ देता है। अब स्पीकर का माना और है, इधर मैं कहूं स्पीकर द मुंह तोड़ दो तो माना हो रहे। लफ्ज एक है, इस्तेमाल में देखा जाएगा किस वक्त बोला गया, कहां बोला गया, कब बोला गया, किस लिए बोला गया। ये 4 पॉइंट्स देखेंगे। इसे कहते हैं सियाक सबाक, इसे कहते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्ट, इसे कहते हैं बात का पैराया, इसे कहते हैं बात का उसूल। कादियानी जालिमो, तुमने खत्म नबुव्वत के माने दोनों समझे थे, सादे मुसलमान को फंसाने के लिए, परेशान सरगिर्दान करने के लिए तूने हदीस वो पढ़ी जो हुजूर पाक की आमद से पहले की है, फिट वहां किया जो आमद मुस्तफा के बाद का मसला है। ओए जालिम, तू थोड़ा सोच लेता तो बात बन जाती। मैं कहता हूं सुनो, हमारे मुखालिफ ने हमारी दलील समझी नहीं है, इसलिए उसने एतराज किया है, और गलती हमारे बंदे की है, इसने भी दलील हमसे समझी नहीं है, इसलिए जवाब नहीं दे सका। वो समझ जाता एतराज न करता, ये समझ जाता जवाब दे देता। अब हजरत नानोतवी फरमाते हैं कि खत्म नबुव्वत का लफ्ज जब बोला जाएगा तो देखा जाएगा ये किस जमाने के लिए है, ये किस वक्त के लिए है। आमद मुस्तफा से पहले है या आमद मुस्तफा के बाद है। अगर वो लफ्ज बोला गया आमद मुस्तफा से पहले, माना और है, आमद मुस्तफा के बाद माना और है। जैसे इधर माना शेर का और था, उधर और था, घड़ी का एक माना और था, दूसरा और था, स्पीकर का एक माना और था, दूसरा और था का। इसी तरह खत्म नबुव्वत के मसले को देखेंगे। खत्म नबुव्वत का एक माना दर्जों का खत्म होना, रुतबों का खत्म होना, मर्तबों का खत्म होना, हैसियतों का खत्म होना, मकामात का खत्म होना, और एक माना जमाने का खत्म होना, वक्त का खत्म होना। जब आका नहीं आए थे अभी धरती पे, पहले अंबिया का दौर था। खत्म नबुव्वत का मतलब यह था हुजूर पाक को रब ने नबुव्वत का गुलदस्ता बनाया है, हुजूर पाक को रब ने नबुव्वत का गुलदान बनाया है, हुजूर पाक को रब ने नबुव्वत का बाकतुल अजहार बनाया है। वहां एक फूल नहीं होता, गुलदस्ते में फूल कई होते हैं, गुलदस्ते में एक खुशबू नहीं होती, खुशबुएं कई होती है। पता चला जो बाद के आने वाले नबी है, बाद के आने वाले नुमाइंदे अल्लाह के, बाद में आने वाले पैगंबर है, बाद में आने वाले रसूल है, इनका रुतबा होगा, मर्तबा होगा, दर्जा होगा, लेकिन मुस्तफा के बाद होगा। पहला दर्जा मुस्तफा का, पहला
पहला रुतबा मुस्तफा का पहला मर्तबा, मुस्तफा का पहला मौजज़ा, मुस्तफा का पहली शान मुस्तफा की। हमने सारे मौजज़े इसको दिए, मर्तबे इसको दिए, रुतबे इसको दिए, दर्जे इसको दिए, सारे रुतबे इस पे खत्म कर दिए। इससे रुतबा हुस्न निकला तो यूसुफ बना, इससे रुतबा आसा का निकला मूसा कलीम बना, इससे रुतबा नफ़ का निकला हजरत ईसा बने, इससे दर्जे निकले बाकी अंबिया को मिले, इससे मर्तबे निकले बाकी अंबिया को मिले, इससे मौजज़े निकले बाकियों को मिले। जो मौजज़े बाकियों के, जो दर्जे बाकियों के, जो रुतबे बाकियों के, जो मकामात बाकियों के थे, वो सारे मकाम हुजूर पे खत्म हैं। माना ये था और बना दिया इसको जमाने पे। हजरत नानोतवी फरमाते हैं आमद मुस्तफा से पहले जब खत्म नबुव्वत बोला जाएगा, माना होगा रुतबे खत्म, मर्तबे खत्म, दर्जे खत्म, मकामात खत्म, मौजे खत्म। और जब आमद मुस्तफा के बाद जब सरवर कायनात रहमत दो आलम शफीउल मुज़निमीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन बनफ़्ते नफीस इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, रुतबे तो हुजूर पे खत्म, अब जमाने भी हुजूर पे खत्म। अब इनके बाद नया जमाना भी नहीं है नबी का, इसीलिए कहा सील ऑफ द एवरी न्यू प्रॉफिटहुड आफ्टर हिम, हुजूर के बाद नया नबी नहीं आ सकता। ये सवालात होते हैं और हम आईडीज होल्डर बनाकर पठान और सरदार के लतीफे शेयर करते हैं, हम पोस्टें शेयर करते हैं, हम ईरान तुरान की बातें शेयर करते हैं। खुदा की कसम वो हाथ नहीं है जो हाथ इंटरनेट पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। हमने ये ईरान तुरान की इधर उधर बातों के लिए पैकेजेस लगाए हैं, अल्लाह नहीं पूछेंगे, रब्बुल इज़्ज़त को जवाब नहीं देंगे हमने क्या किया। कुरान करीम में है सूरत यासीन सूरत नंबर 36 रकू नंबर 4 पारा नंबर 33, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत में ज़ुबान बंद हो जाएगी, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हाथ बोलेगा, व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव गवाही देगा, बिमा कानू यक्सिबून, इन्हें की मुकालम अल्लाह से क्या क्या किया था। अहले हक के बयानात को आगे चलाना सीखो। क्यों? इमाम इब्न तैमिया अल हर्रानी रहमहुल्लाह का एक जुमला बड़ा मारूफ है, वो कहते हैं ज़ालम तकुन असदल लिल अहले हक फला तकुन कल्बल लिल बातिल। और मुसलमान मैं तुम्हें झंझोड़ के कहता हूं कि अगर तू अहले हक का शेर बन के शरीयत का पहरा नहीं दे सकता तो फिर अहले बातिल का कुत्ता बन के इनके लिए दुम न हिला। आज हम अपने पैकेजेस को, अपने पैसों को, अपने हाथ को, अपनी आईडीज को, अपने मोबाइल को, अपने वक्त को इनके लिए सर्व कर रहे होते। मैंने एक गुस्ताखी एक जगह शेयर हुई देखी तो वो मुसलमान था, वो मुसलमान ने गुस्ताखी रिसालत शेयर की है। क्यों? भूल के। भूला कैसे? भूल क्यों पड़ी? कादियानी की साजिश पे। वो साजिश क्या थी? कादियानी देखता है मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खिलाफ गुस्ताखी लिख कर शेयर करूंगा, कोई आगे नहीं ले जाएगा, कोई नहीं फैलाएगा, मैं क्या करूं? उसने गुस्ताखी के लफ्ज लिखे, नीचे लिखा मेरे भाइयों लानत भेज कर शेयर करते जाओ, लानत भेज कर आगे फैला। वो तो चाहता है ना हुजूर की गुस्ताखी फैले, और हम मुसलमान बैठे पता नहीं है उसके एजेंडे का हम हिस्सा बन रहे। हमने सोचा लानत भेजें आगे शेयर करें। और खुदा के बंदे लानत भेजकर शेयर नहीं की जाता, लानत भेजकर इस चीज़ को डिलीट किया जाता है, तहता कदम ही पाँव के नीचे डाला जाता है। सहाबा कराम के दौर में गुस्ताखियाँ हुई हैं, कोई जुर्रत करके मुझे किताबों से गुस्ताखी के लफ्ज़ साबित कर दे। कुतुब में गुस्ताखी के लफ्ज़ नहीं मिलते। क्यों? सहाबा ने गुस्ताखों को पाँव के नीचे रखा है, हुजूर की मिदहत को आम किया है, हुजूर पाक की तारीफ को आम किया है। तो हम इन चीज़ों से बचें, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, ख़त्म नबुव्वत की तारीफ में एक माना और भी समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। ये हम क्यों कहते हैं, इसका भी मतलब समझें। जब आप सिर्फ यही अधूरी तारीफ करेंगे, जिसे कहते हैं ना अनकम्प्लीटेड डिफिनेशन, नामुकम्मल तारीफ। कोई पूछे खत्म नबूवत का मतलब, हमारा सादा बंदा कहेगा हुजूर के बाद नबी नहीं आएगा, वो फौरन कहेगा हजरत ईसा आएंगे, तो हमारे बंदे ने क्या कहना? जी आएंगे।
تو وہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے تو حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا تو حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہوں گے؟ اب دو باتیں ہو گئیں، یا تو ہمارا بندہ کہے گا جی وہ نبی نہیں ہوں گے، جان چھٹی، تو پھر تو کوئی گال کسی ٹھکانے لگنی ہے، یا کہے گا جی نبی ہوں گے۔ اگر وہ کہے گا نبی نہیں ہوں گے تو یہ کفر ہے۔ ایک نبی کو نبوت ملنے کے بعد رب انسلاخ نبوت نہیں کرتے کہ نبوت کھینچ لے، وہ رتبہ دینے کے بعد اللہ واپس نہیں لیتے۔ جو نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، کسی کی جرت کے وہ واپس ہو جائے وہ ریٹرن نہیں ہوتی، یہ رب العزت کیا نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا نبی نہیں ہوں گے تو خود پھنسے گا، اور اگر کہے گا نبی ہوں گے وہ پھر بھی قادیانی پھنسائے گا کہ تو نے کہا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ آ گئے۔ سنیں، کمپلیٹ ڈیفینیشن سنیں، مکمل تعریف ختم نبوت سمجھے، انہیں دو جواب دیا کریں۔ نمبر ایک، انہیں کہنا حضور پاک علیہ السلام کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، یوں کہیں، نیو میسنجر، نیو اپاسل، نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ یوں نہ کہے تو ایک جملہ اور کہیں حضور پاک خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، رائٹ، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب یہ کہیں گے نا تو پھر تو بات بند ہو جائے گی نا، حضرت عیسیٰ تو پہلے سے پیدا شدہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے پیدا شدہ ہے۔ اب مرزا قادیانی تو بات کہنا، یہ آئے گا تو رکھنا پڑے گا، مسلمہ قذاب تو بات کہے، یہ آئے گا تو رکھنا پڑے گا، طلحہ اسدی آئے گا تو پھر رکھنا پڑے گا۔ میں اکثر ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں، میں آپ کو مختصراً سمجھاتا ہوں۔ قادیانی ہمارے بچوں کو شکار کرنے آتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، جو انٹرنیٹ سے وابستہ اس مسئلے پر انٹرسٹ رکھنے والے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں۔ ایسے ایسے قادیانیوں کی چالیں ہیں۔ یہ ضلع اٹک کے علاقے کے ایک مسلمان لڑکا تھا، غالباً عثمان نام یا اس طرح، مجھ سے اس نے رابطہ کیا کہ استاد جی قادیانی کہتے ہیں کہ ہم سے بحث کر لو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے بحث ہوگی؟ انہوں نے کہا جی آپ کو وہ کال کریں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں کال پہ بات کر لوں گا۔ کال نہیں آئی، انٹرنیٹ کی کال آئی ہے۔ اب انٹرنیٹ کی کال اور کال میں بڑا فرق ہے۔ میں نے اسے کہا انٹرنیٹ کی کال پہ آواز کٹتی ہے، اس کو چھوڑو، جس ملک میں بیٹھے اپنے نمبر پہ سے بات کر۔ تو جب ہماری بات اس سے اس نمبر پہ نہ ہونا، وہ انٹرنیٹ کی کال کرے، وہ ریکارڈنگ چلائے، وہ ادھر ادھر۔ جب میں نے پوری تحقیق کی نا، پھر سمجھ آیا کہ قادیانیوں نے ایک دن میں گفتگو کرنے کے لیے دن اور رات میں اپنے 8 سے 10 بندے متعین کیے۔ نہ ان کی نماز ہے، نہ ان کا روزہ ہے، ان کا تو دین ہے ہی نہیں، خالی صرف اور صرف شریعت کے نام پہ ڈرامہ ہے۔ تو اس کو تنخواہ دینی ہے بھی آپ نے اتنے بجے سے اتنے بجے تک کسی نہ کسی مسلمان کو تنگ کرنا ہے، جب یہ سو جائے گا پھر اس نے بیٹھنا ہے، پھر اس نے بیٹھنا ہے۔ یوں پورے 24 گھنٹے پر لائیو گفتگو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی عالم، کسی نہ کسی مناظر، کسی نہ کسی مسلمان سرکردہ کو کال کر کے بات شروع کریں گے۔ وہ 1 گھنٹہ چلے گی، وہ 2 چلے گی، وہ 3 چلے گی، پھر وہ تیسرا آ جائے گا، پھر وہ چوتھا جائے گا۔ اس نے تو نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے نماز پڑھانی بھی ہے، اس نے اور کام بھی ہے۔ جب یہ کہے گا بھی تھوڑے ٹائم بات کرتے ہیں، اتنے میں یا اور کام میں مصروف ہوگا، وہ اس کی آدھی گفتگو کو لے کر انٹرنیٹ پہ ڈالیں گے، جی مسلمان بھاگ گیا۔ ساتھ سے دیکھیں، جب اس بات میں اس کی اور میری بات شروع ہوئی نا، تو میں شروع میں ہی سمجھ گیا کہ بات کا طرز جائے گا کہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ جناب بات کرنی ہے تو اصولوں پہ یا بغیر اصولوں کے؟ کہتا جی اصولوں پہ۔ اپنا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا پہلے کون کرائے گا؟ جی پہلے آپ کرائیں۔ میں نے کہا رابطہ آپ نے کیا، میں کیوں کراؤں گا؟ رابطہ آپ نے کیا، پہلے آپ تعارف کرائیں، جب آپ کا تعارف مکمل ہوگا پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، پوچھیں۔ میں نے نام پوچھا، جی نام بتایا۔ اچھا جی کیا فلاں، ایسے چلے نا۔ میں نے کہا آپ نام بتائیں۔ اب وہ اپنا نام بتا رہا ہے، کہتے جی میرا نام ہے، پتہ نہیں اس طرح کوئی نام تھا، آخر میں احمدی لگایا۔ میں نے کہا احمدی کا مطلب آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا بابا میں نے تجھ سے پوچھا ہے احمدی کا مطلب۔ کہتے ہیں احمدی کا معنی ہے سچا مسلمان۔ میں نے کہا یہ لقب صحابہ میں کسی نے لگایا ہے؟ تابعین میں، تبع تابعین میں، یوں چلتے گئے نا سوالات۔ میں نے ایک ایک بات پہ پکڑنا شروع کیا نا اس سے، تو اس پکڑ میں وہ نہیں، پہلے تم بتاؤ۔ میں نے کہا جب تک یہ طے ہوا تھا اصول میں کہ تیرا تعارف مکمل نہیں ہوگا میں آگے نہیں چلاؤں گا۔ فوراً پنترا بدل کے کہتا ہے تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کون ہے؟ میں نے کہا جی اس مسئلے پہ میں ان تینوں کا نمائندہ ہوں، باقی گل گھر بہ کے کر لینا۔ اس مسئلے پر میں تینوں کا نمائندہ ہوں، اور ہم تینوں کا یہ فتویٰ ہے کہ تم جیسے دجال اس دھرتی میں آئے بھی نہیں ہیں۔ نہیں میں نے 10 تیڑا مسلک کیڑا، میں کہ پہلے 10 تیڑا تعارف کیڑا ہے۔ بہرحال وہ بات آئی اور گئی چلی گئی۔ تو میں نے بات کا مطلب کیسے انہوں نے بندے بٹھا رکھے، کس طرح بندے بٹھا رکھے۔ ایک کام اور بتاؤں، ایسے ایسے افراد بٹھائے ہیں
جو جھوٹی جھوٹی باتیں جھوٹی جھوٹی روایتیں لکھ کے نیچے کسی ایسے عالم کا نام رکھیں گے جو عالم فوت ہو گیا اور اس کی کتابیں نہیں ملتی، نیچے اس کا نام ڈال دیں گے، بھئی مجدد الفسانی کی فلاں کتاب میں ہے، حضرت مجدد رحمہ اللہ کے علم میں بھی نہیں ہوگی، تو بھی ہے۔ وہ مسلمان ہے، قادیانیوں سے متاثر ہے، وہ دوسرا قادیانی ہے۔ اب وہ دونوں مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں صرافہ بازار میں کام کرتا ہوں، تو قادیانی نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ میرا یہ مال بنا دیں، تو میرے دوستوں نے کہا جی آپ ان کا نہ بنائیں، یہ بے ایمان ہے۔ تو اس نے کہا کیوں، میں انسان نہیں ہوں؟ آپ نے عیسائی کے ساتھ تو کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں کیا، یہودی کے ساتھ تو نہیں کیا، جی ہندو کے ساتھ تو نہیں کیا، اور کسی غیر مسلم پارسی وغیرہ سے تو نہیں کیا، مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ یار کاروباری تعلق ہے، ہم سے رکھنا چاہیے۔ یوں باتیں چلی تو آؤ ذرا ہمیں سمجھائے، وہ مجھ سے ملنے لایا۔ اب جب ہم بیٹھے بات چلی، میں نے اسے کہا کہ آپ مرزا قادیانی کے بارے میں کیا بات رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق ہم مانتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں، اسے صحیح مسلم کی حدیث نہ پڑھنے دینا۔ کیوں؟ امام مسلم کا عقیدہ تو ختم نبوت کا ہے، تجھے کس نے کہا ہے؟ تو اس بندے سے دلیل دکھا جو خود ختم نبوت کا قائل ہے، باقیوں کو دجال کہتا ہے۔ تجھے کس نے کہا؟ تو اپنی کوئی لا۔ لیکن میں نے یوں پوائنٹ نہیں چلایا، میں نے بات چلانی تھی نا، میں نے بند گلی میں نہیں بٹھانا۔ میں نے کہا چلو تھوڑی فٹ بال کی دو ککیں اس کے ساتھ کھیل لیں۔ میں نے کہا جی کون سی حدیث ہے؟ اجی حدیث ہے 3 چاند نکلیں گے، برابر نکلیں گے، اس طرح نکلیں گے، اس کے بعد ایک نبی آئے گا۔ اور مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے وہ 3 چاند نکلے تھے، قیامت کی نشانی پوری ہوئی تھی، پھر مرزا صاحب پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے اسے کہا آپ نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے؟ کہتے ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے صرف پڑھا ہے؟ نہیں، پڑھا ہے۔ میں نے صحیح مسلم میں 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، میں صحیح مسلم پڑھ بھی چکا ہوں، پڑھا بھی چکا ہوں، میں یہ انگلیوں پہ جانتا ہوں۔ بیٹا یہ حدیث پاک تو ڈھونڈ دے، میں تیرا ہاتھ چوم لوں گا۔ اتنی ڈٹائی سے اس نے جھوٹ بولا تھا، نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث، علماء جانتے ہیں ایسے پھدو کھاتا اس چلایا۔ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتا، اس کے چہرے سے ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا جھوٹ بول رہا ہے، ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ جو ہمارے ساتھی بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو ایک قادیانی ہونے نے، دیکھو ذرا، اگر کسی بندے نے صحیح مسلم پہ عبور نہ رکھا ہوتا، شاید وہ ایک بار کہتا کہ یار ہو سکتا ہے 800 صفحے کی کتاب ہے، ذرا میں دیکھ لوں کہیں ہو نہیں ایسی بات۔ میں نے اسے کہا مجھے نکال دے۔ جب میں ڈٹ کر بات کی نا، جیسے بات کرنے کا حق ہوتا ہے، پھر سمجھایا اسے، تو میں کہتے ہیں اصل میں مجھے اردو والی کتاب سے میرے مربی نے پڑھایا تھا، مربی ان کے مولویوں کو کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا اصل مربی نے تجھے خراب کیا ہے، یہ حدیث لے آ پھر بات کریں گے۔ اچھا بہرحال اس کی تو چھترول ہوئی نا اس حدیث پہ، اس نے پھر ٹائم طے کیا، اب 1 مہینہ 2 4 5 سوال اور بھی حل ہوتے گئے درمیان میں۔ اس ملاقات کے بعد وہ مسلمانوں سے لے کر اٹھ گیا۔ 1 ماہ بعد پھر ہماری ملاقات طے تھی، تو میں نے پھر رابطہ کیا بھائی طیب سے، میں سنا ہے کیا بنا؟ انہوں نے کہا استاد جی بات کچھ اور تھی۔ میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا قادیانی نے تو ادھر نہیں آنا تھا، اسی قادیانی نے مربی بن کے ہمارے ایک دوست کو خراب کیا ہوا تھا، 2 درمیان میں بیٹھا تھا، اصل ہمارا شکار وہ تھا۔ اس نے جب آپ کی گفتگو میں آپ کی آنکھوں سے اور اس کی آنکھوں سے اور آپ کے چہرے سے اور اس کے چہرے سے اور دلائل سے اس نے اندازہ لگایا نا، اس نے اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لو۔ اس نے مجھے گھیرا ہوا تھا، یہ گھیر گھار کے مجھے ادھر لایا تھا، یہ تو 2 باتیں بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو کہتا تھا لہجہ میں سے کسی مولوی دے کر وہ ہوتے گالاں پڑھ دینے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کے مولوی صاحب نے تو بہت اچھی طرح بات کی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا یار وہ کہیں غصے میں نہیں۔ میں نے اسی لیے کہا پیار سے گفتگو کرنا سیکھو۔ ہماری وہ گفتگو جو بعض اوقات جو غصے والی ہوتی ہے نا، اور ہم ایسے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، قادیانی یہی ویڈیو کاٹ کے نا ہمارے سادے مسلمانوں کو دکھاتے ہیں۔ مجھے گجرات سے ایک خاتون کا ایک بار واٹس ایپ میسج آیا، مجھے کہا کہ سر یہ آپ کی ایک ویڈیو ہے، اس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں جی یوں ہے یوں ہے۔ تو قادیانی کہتے دیکھو ان کو تو بولنے کا انداز بھی نہیں آتا، ایسے بولا جاتا ہے۔ میں نے اسے کہا 2 باتیں ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو اٹھا لینا، ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ میں نے کہا وہ میری محاذ پہ لڑنے کی تقریر ہے، محاذ پر گفتگو ہے، وہ نجی محفل کی نہیں ہے۔ ادھر تو میں کیس لڑ رہا ہوں ختم نبوت کا جیسے لڑنے کا حق ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر دکھا رہا ہے۔ آؤ میں حدیث پاک لاتا ہوں، صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اذا قام فینا خطیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جب اللہ کے رسول ہم میں خطابت کے لیے، بیان کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، وعظ اور نصیحت فرمانے کے لیے حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر بیان فرماتے، اعلیٰ صوتہ، حضور کی آواز عام ٹائم سے قدرے بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش صبحکم و مساکم، ایسے لگتا جیسے حضور علیہ السلام ایمرجنسی میں گفتگو فرما رہے ہیں، حالت اضطراری میں، کہ ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہوتا ہے، یا صبح پہنچے گا یا شام پہنچے گا۔
کئی پوائنٹس میں قادیانی پکڑ پکڑ کے بات کرتے ہیں. اس سب پوائنٹس پہ بندے کی تیاری ہونی چاہیے. میں نے کس طرح چلنا ہے, میرے کیا ترتیب ہے, میرا معاملہ, یہ آپ دیکھا کریں. یہ تب ہے جب فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ, جب آپ ایک جماعت کے تحت چلیں گے, آپ علماء کی ماتحتی میں چلیں گے, آپ اپنے اکابرین سے پوچھ کے چلیں گے, پھر آپ ختم نبوت پہ کام کر سکتے ہیں. ورنہ عام بندوں کو پکڑنا اور ادھر. ایک لڑکا مجھے ایک دفعہ ملا, مجھ سے پوچھنے لگا مولانا ختم نبوت میں رسول اللہ کا فیض جاری ہے یا سوکھ گیا ہے؟ میں بڑا چوک گیا. میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بات کا مطلب. کہتے ہیں فیض جاری ہے حضور کا یا سوکھ گیا؟ ہم کہتے ہیں فیض جاری ہے. وہ اپنے استاد کی طرف سے کہہ رہا تھا مسلمان متاثر تھا. فیض جاری ہے, اس لیے اس فیض سے جو بھی پانی پیتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے. اے مرزا صاحب پی لے, شکل ویکھے, یہ بات کر رہے ہیں نا. تو آپ تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا فیض سوکھ گیا ہے, تو فیض بھی سوکھ جاتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ صرف حضور کا فیض سوکھا ہے یا کچھ معاملہ اور بھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں, نبی جو ہوتا ہے نا اس کا فیض چلتا ہے. میں نے کہا تیرے مطابق نعوذ باللہ علیاذ باللہ میں اس مرزے کی بات کو نقل کفر و کفر نباشت کے اصول کے تحت پوچھ لیتا ہوں, کیا مرزے کا فیض بھی جاری تھا؟ کہتے ہیں ہاں نبی تھا تو جاری تھا. میں نے کہا اس کے فیض سے اگر کوئی نبی بن جائے اور کہے کہ مرزے کی فیض سے میں نبی بن گیا ہوں, بن سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں, مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا. میں نے کہا گل پھر اتھے آ کھلوتی ہے. میں نے کہا حضور کے بعد ختم نبوت ہے, کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. آپ نے کہہ دیا حضور کا فیض سوکھ گیا ہے, اب مرزا کو تم نبی مانو, کیا مرزے کا فیض جاری آگے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ تو نے کہا جی نہیں بن سکتا. جب نہیں بن سکتا تو اس کا فیض سوکھ گیا ہے, جو جواب یہاں دینا ہے وہ وہاں دے دے. ایسے فضول باتیں. ایک قادیانی نے ایک دن پوچھا مولانا اگر کوئی سچے بندے کے راستے پہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے کہاں پہنچے گا؟ سچائی پہ. سب کہیں گے جی ہاں. جھوٹے بندے کے راستے پہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے کہاں پہنچے گا؟ جھوٹے پن پہ. جی ہاں. ایک بندہ زناکار کے راستے پہ چلتا جائے کیا بنے گا؟ جی زانی بنے گا. ایک بندہ نیکوکار کے راستے پہ چلتا جائے جی نیک بنے گا. تو کہا ایک بندہ نبی کے راستے پہ چل کے نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ مرزا صاحب نے نبوت کے راستے پہ چلنا شروع کیا, دین اسلام پہ عمل کیا, درود شریف پڑھے جی, یہ کیا جی, وہ کیا. جیسے یہ بےمانیاں کرتے, ایک دن اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی. میں نے کہا پکے ہو؟ جی پکے ہوں. میں نے کہا نبی کا راستہ تو دکھاتا پھرے گا نا, ذرا فی سبیل اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ کا راستہ بھی قرآن میں کہیں لکھا ہے یا نہیں لکھا. فی سبیل اللہ تو کئی جگہ ہے, ہر مدنی صورت میں تقریباً فی سبیل اللہ موجود ہے. تو فی سبیل اللہ کا معنی ان دا وے آف گاڈ, اللہ جل شانہ کا راستہ. اس پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کہتے ہیں چلتے ہیں. میں نے کہا کوئی یوں کہہ دے میں اللہ کے راستے پہ چل چل کے اللہ بن گیا, پھر جو جواب آپ دینا وہ میں یہاں دے دوں گا. کیسی بے وقوفی دنیا میں عام کر دی ہے, اور کیسی کیسی باتیں دنیا میں لگانا شروع کر دی ہیں. میں نے کہا سن, اہدنا الصراط المستقیم قرآن کہتا ہے, اس کا مطلب اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا دے. سیدھے راستے پہ چلانا یہ دعا ہے, دعا گویا کہ اپلیکیشن ہے, درخواست ہے. اللہ کو درخواست حضور نے ہماری دلوائی ہے کہ جب بھی ہدایت کی دعا مانگنا تو کہنا اہدنا الصراط المستقیم, مولا سیدھے راستے پہ چلا دے. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ کا انعام ہوا وہ راستہ دے دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو گمراہ ہوئے اور جن پر غضب اترا رب ان کا راستہ نہ دینا. یہ دعا ہے, یہ دعا اپلیکیشن اور درخواست ہے. سنو, جب کسی اسکول میں داخلے کھلے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے ایڈمیشن اوپن, درخواست دیو, اور داخلے کھلے ہیں, درخواست دو گے بچہ داخل ہوگا, داخلے جاری ہے. جب کہہ دیا جائے گا ایڈمیشن کلوزڈ, اب جو ہے نا داخلہ بند کر دیا گیا ہے, پھر درخواست نہیں قبول کی جاتی, پھر درخواست ایکسپٹ نہیں کی جاتی. کیوں؟ اب داخلہ بند ہو گیا ہے. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو میں صرف قوم کا نبی نہیں ہوں, قبیلے کا نبی نہیں ہوں, علاقے کا نبی نہیں ہوں, فرد کا نبی نہیں ہوں, اہل زبان کا صرف نبی نہیں ہوں. میں تمام لوگوں کی تمام اوقات کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. پھر اللہ
کی دربار میں ہماری ہدایت کے لیے جو درخواست فارم رکھا وہ سورۃ الدعا ہے جسے سورۃ فاتحہ کہتے ہیں. ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ سے دعا قبول کرواتے ہیں. گویا داخلے جاری ہے حضور کی امت میں آنے کے, داخلے جاری ہے حضور کی تابع داری میں آنے میں, داخلہ جاری ہے حضور کی وفاداری میں آنے پر. یاد رکھو جب تک داخلہ جاری ہے نیا نبی نہیں آئے گا اور یہ تا قیامت جاری رہے گا. حضور آخری نبی بند ہو گئے تو اب پھر نیا کورس اگلا داخلے کا شروع ہوگا اور نیا سلیبس آئے گا نا. ابھی تو داخلے جاری ہے, ابھی تو معاملہ جاری ہے, ابھی تو ہدایت کا دروازہ جو حضور دے کر گئے تھے وہ کھلا ہے. اس کا پہلے بند ہونا تو دکھا دے, اگلی بات ہم دکھا دیں گے, لیکن قادیانی کبھی نہیں کرے گا. اس اصول پہ سمجھنے کے لیے, اس طرز پہ معاملات کو لینے کے لیے آپ کو اپنی جماعت کے پاس آنا ہوگا, اپنے علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا. دیے سے دیا جلتا ہے. سنیں, پہلوان بہت بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تگڑا ہوتا ہے, یوں گلے سے پکڑے 1 منٹ میں اسے لٹا دیتا ہے, لیکن اس تگڑے پہلوان کو ایک بوڑھے پہلوان کے پاس لے جایا جاتا ہے. کیوں؟ بوڑھا طاقت میں کم ہے, بوڑھا قوت و پاور و ہمت و سکت میں کم ہے, اس کے پاس کیوں لائے؟ تگڑا تو یہ ہے. وہ کہیں گے طاقت اس کے پاس ہے, گر اس کے پاس ہے, وہ گر بتائے گا آپ نے کیسے کرنا ہے. آپ سمجھے میں بہت پڑھا لکھا ہوں, میں قادیانیوں سے بات اور یہ وہ اور فلاں, جی نہیں, اپنے اکابرین کے پاس ہے, ان سے گر سیکھیں بات کرتے کیسے.